یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ تو اب کیا ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی کہ اہل سنت کے مالی وسائل قبور کے لیے، خانقاہ کے لیے، قوالی کے لیے، اس کے لیے ہیں۔ انہیں آرٹسٹ ناتخوانی کے سلسلے کی بیماری ان کے دور میں نہیں تھی، ورنہ تو پناہ مانگتے۔ تو اور دوسروں کے کہا کہ درس کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، لٹریچر کے لیے، اب نتیجہ کیا چیز دے گی؟ اب ہم ترجیح کو نہیں سمجھ پا رہے، نہ لوگوں کے ذہن میں اب اتار سکتے ہیں۔ کیوں کہ جس ڈھب پہ ڈالا ہے ہر ایک ڈرتا ہے کہ اس سے ہٹنے کی بات کریں گے تو فتویٰ لگا دے گا۔ تو اب اس عمر کے حصے میں اپنا قرض تو ادا کرو، صحیح سوچ بتاؤ کہ ایک پلاٹ کسی نے لینا ہو یا کسی کے بعد پیسہ انویسٹ کرنا ہو، مکان لینا ہو، اور میں کہتا ہوں سیٹوں سے کہ تمہاری سیٹ کے عام لوگ بھی، تمہاری بیویاں، یہ خواتین جو طارق روڈ جاتی ہیں تو ٹٹول کر، سونگ سونگ کر، چک کر، کوئی 25 دکانوں پہ جاتی ہیں، کپڑا پسند نہیں آتا، اگلے دن پھر چلی جاتی ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کے نزدیک جو قیمت ایک پلاٹ کی ہے، ایک مکان کی ہے، 20 میٹر کپڑے کی ہے، اتنی قیمت جنت کے محل کی نہیں ہے؟ تو اگر ہے کسی کے ذہن میں تو یہاں اگر وہ 100 بار سوچتا ہے تو اس کے لیے تو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس شعبے میں اس دین کے نام پر انویسٹ کروں کہ جس سے دین کو ریٹرن زیادہ ملے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اب تو یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ غوث الاعظم، یہ تو مفتی صاحب کو پتہ ہوگا جو طالب علم ہے، کہ یہ کہیں لکھ کر گئے ہوں کہ بھئی یہ ختم قادریہ ہے میرے نام کا، اور اس کو بس پڑھو گے، دیگیں بھی ساتھ چلاؤ گے، اب کل دین یہ ہو گیا۔ تو اب لوگ تو ضعیف الاعتقاد ہیں، آپ ان کو جس چیز میں ڈال دیں تو لوگوں کو آپ دین کی ترجیحات جب نہیں بتائیں گے کہ آپ یہاں کہتے ہیں یو کے میں 11ویں شریف فرض عین کے درجے میں ہے، یہ جاتے ہیں کوئی ایسی مسجد ملی آپ کو جہاں 11ویں نہ ہوتی ہو؟ ہر ماہانہ دیگیں خود ہی چندے دیتے ہیں، خود ہی دیگیں پکاتے ہیں، خود ہی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی مسجد ہے، اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس 4 ملین 11ویں کے نام پر جمع ہے، لیکن پیر جاہل ہے تو وہ دین کے نام پر اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔